اپنی پہچان کو پہچانو۔ بعض کی مثال امت مسلمہ کی حقیقت۔ ایک دانا سمجھدار شخص کی گاڑی ایک گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ وہ مدد لینے کے لیے گاؤں کی طرف بڑھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ ان مرغیوں کے درمیان ایک عجیب منظر تھا۔ ایک باز کا بچہ بھی زمین پر مرغیوں کی طرح دانہ چگ رہا تھا۔ دانا شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ گاڑی کو بھول کر بوڑھے شخص کے پاس گیا اور پوچھا، یہ خلاف فطرت کیسے ممکن ہے کہ باز کا بچہ مرغیوں کے ساتھ دانہ چگے؟ بوڑھے شخص نے کہا، یہ باز کا بچہ میں نے پہاڑ پر زخمی حالت میں پایا تھا۔ چونکہ یہ صرف ایک دن کا تھا اس لیے میں نے اس کی مرہم پٹی کر کے اسے مرغی کے چوزوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلی نظر میں خود کو انہی جیسا پایا، اس لیے خود کو مرغی کا چوزا سمجھ بیٹھا اور ان جیسا بن گیا۔ دانا شخص نے باز کا بچہ تحفے میں لے لیا اور گاڑی درست کروا کے اپنے گھر لے آیا۔ وہ روز اس بچے کو چھت سے نیچے پھینکتا تاکہ وہ اڑنے کی کوشش کرے، مگر وہ باز کا بچہ اپنے پر سمیٹ لیتا اور گردن جھکا لیتا۔ دانا شخص روز اس سے کہتا، تو باز ہے، مرغی کا بچہ نہیں، اپنی اصل کو پہچان۔ وہ ہر زبان میں اسے یہی دہراتا، تو بلندیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، زمین پر رینگنے کے لیے نہیں۔ آخر ایک دن وہ اسے بلند پہاڑ پر لے گیا اور کہا، اے باز، اڑ، اللہ نے تیرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اور اسے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ پہلے تو ڈرا، آنکھیں بند کیں، پر سمیٹے، مگر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو زمین کو بہت نیچے پایا۔ اس نے پر پڑپڑائے اور اڑنے کی کوشش کی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اڑنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر چلا گیا۔ دانا شخص نے نیچے سے پکار کر کہا، میں نے تجھے صرف تیری پہچان یاد دلائی ہے، یہ صلاحیتیں پہلے سے ہی تیرے اندر موجود تھیں۔ دوستو، یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اور فرماتا ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، یعنی طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم وہ باز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں، یعنی ایمان، علم، ہمت، غیرت اور قوت، لیکن ہمیں بچپن سے ہی مرغیاں جیسے کہ میڈیا، نظام تعلیم، مغربی فکری حملے یہ باور کراتے آئے ہیں کہ تم کمزور ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم پسماندہ ہو، ترقی صرف مغرب کی ہے، اسلام پر عمل ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر تو اپنی قدر و قیمت پہچان لے تو دوسروں کی غلامی سے نکل جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں، انسان خود کی اصلاح سے قوم کی اصلاح کر سکتا ہے، لہٰذا اے امت مسلمہ، اپنی پہچان کو پہچانو، اپنے اندر جھانکو، اپنے بازوؤں کو کھولو، بلندیوں کی طرف اڑو، کیونکہ تمہیں اس امت کا حصہ بنایا گیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کرو جیسا کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ہم ایٹمی طاقت کے حامل ہیں، مگر اس سے بڑھ کر ہم ایمانی طاقت کے وارث ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم باز ہیں، مرغیاں نہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہماری پہچان یاد دلانے والا کوئی دانا شخص ملے یا ہم خود بنیں۔